میرے ہاتھ اٹھے ہیں در پر تیرے، میرے لب پہ ہے نام اللہ۔ ایک آس ہے دل میں دبی کہ تجھے بے پناہ چاہنا ہے اللہ۔ کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے، مجھے اب صرف ایک تیرے در پہ ہی رکنا ہے اللہ۔ ان اجالوں میں میں نہیں ڈھونڈتا سکون، مجھے اندھیروں میں تجھے ڈھونڈنا ہے اللہ۔ میری آنکھوں میں ہے ایک تھکن سی، الجھی سی یہ زندگی، مجھے اس الجھن کا تجھ سے قرار پانا ہے اللہ۔ ہاں ہے نا میرے دل میں ایک شور، ایک چیخ ہے، اس کو سمندر کی طرح لہر بنا کر بہا لے جانا ہے تو نے۔ اے اللہ، آسمان کو تکتا ہوں اور کہتا ہوں بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس تک لے کر صرف ایک تو نے ہی جانا ہے مجھے اللہ۔ میری مدد کری یا رب، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی گہری کھائی میں گر چکا ہوں، مجھے کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی یا رب، مشکلوں میں اضافہ ہو رہا ہے، میری رہنمائی کر میرے رب، میرے کاموں کو میرے لیے آسان کر دے۔ میں جانتا ہوں اس اندھیرے میں بھی تو میرے ساتھ ہے، تو نے مجھے تنہا نہیں کیا کبھی، تو ہی تو ہے جو میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ میرا کامل یقین ہے کہ تو کوئی راہ نکال دے گا، تو میری اذیتوں سے واقف ہے، اپنے بندوں کے کیے ظلم سے واقف ہے، میری سسکیوں سے بس تو ہی واقف ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں یا رب، بس تو میری مدد کر دے، مجھ پر رحم کر دے، میں تھک رہا ہوں، میری مدد کر یا رب، میری مدد کر یا رب، میری مدد کر یا رب۔ کبھی کبھی ہمارا صبر، ہمارا انتظار ہمیں بہت وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں اور ہم بس صرف تماشائی بن کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمارے نصیب میں کوئی خوشی ہی نہیں، لیکن یہ محض ہماری مختصر سی سوچ ہے۔ ہو سکتا ہے کیونکہ میرے اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کون سی خوشی کب دینی ہے اور کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ ہم اکثر اپنے اللہ سے پھول مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ پھول ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اور پھر وقت آنے پر وہ ہمیں پھولوں کا گلدستہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یوں ہی تڑپتے رہو گے؟ میں تمہیں ایک حقیقت بتاؤں، جس مقام پہ تم ہو اس مقام پہ سب کو ہی ایسا لگتا ہے۔ تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے، لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے۔ اور جانتے ہو معجزے مومنوں کے لیے ہی تو ہوتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے۔ ہر اس چیز پر جو دکھائی دے سکتی ہے اور ہر اس چیز پر جو نظر سے باہر ہے، تو تمہیں یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا، اللہ نے ان کے لیے ایسے کرشمے دکھائے تھے جنہیں صرف پڑھ کر یا سن کر وہیں روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بھی شروع میں چند لمحوں کے لیے گھبرائے تھے، لیکن پھر انہوں نے ان گھبراہٹوں کو ترک کر کے یقین کو چنا۔ دیکھو پھر ان کے حسین انجام کو آج پوری کائنات یاد کرتی ہے۔ اور جانتے ہو اللہ نے وہ کرشمے کیوں قرآن میں لکھے؟ تمہارے لیے، تاکہ تم انہیں پڑھو اور تمہاری امید نہ ٹوٹنے پائے، تاکہ تم ان سے نصیحت لو کہ کہانیاں عین اختتام پہ بھی بدلی جا سکتی ہیں۔ تو
تم نے انہیں پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ یہی کرشمے تمہارے لیے بھی ہیں۔ یہ اس کے کن پہ کسی ایک کا حق نہیں ہے، اس کا کن سبھی کے لیے برابر ہے، اور جب وہ کن فرمائے گا تو یا تو تمہارا دل پھر جائے گا یا اس کا جسے تم دل لگائے بیٹھے ہو، یا ہو سکتا ہے تم دونوں کا۔ تم ہمیشہ تڑپتے ہوئے کبھی نہیں رہو گے، تمہیں بدل دیا جائے گا سمیت تمہارے سامنے کے منظر کے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں بلکہ اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی نہیں، کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا برہم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہترین لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اختیار ہونے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لیں، وہ بیزار نہیں ہوتا۔ وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا، وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے، درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں، بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کو اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے۔ وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ جس نے تمہیں بنایا ہے وہی تمہیں جوڑ سکتا ہے۔ اس کی محبت پہ شک نہ کرنا، وہ آزمائش میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں پہ یقین رکھو، وہ تمہارا غلط کیسے سوچ سکتا ہے۔ اس کو تو تمہارا ایک آنسو بھی گوارا نہیں، وہ بھلا تمہارا دل کیسے توڑ سکتا ہے۔ محبت تو اس کی صفت ہے، وہ محبت والوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ اس کو تو پسند ہے تمہارا مانگنا، وہ بھلا دعائیں کیسے خالی موڑ سکتا ہے۔